اور گناہوں کا ضرر اور آثار بھی نمودار ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ گناہوں کا نقصان جو ہوتا ہے وہ کئی رنگوں میں آتا ہے، بدنوں میں آتا ہے، اور گناہ جو ہے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ البتہ نقصان کے مراتب میں مختلف فرق ہیں، کوئی تھوڑا نقصان، کبھی زیادہ نقصان۔ دنیا اور آخرت کی تمام خرابیوں اور بیماریوں کا سبب جو بنیادی ہے وہ گناہ ہے اور نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور ایسے گناہ بعض کبھی مذموم اور دلوں کو، بدن کو، دنیا اور آخرت کو وہ بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ اسے اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کے محبوب سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے۔ اسی مایوسی کی بنیاد کے اوپر آپ دنیا میں دیکھیں جو ہے خودکشی کی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، کیونکہ اگر اس کا رجحان اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف ہوتا، مصیبت اور تکلیف کے اندر قرآن اور سنت نے کیا بتایا اس کے مطابق عمل کرتا، تو وہ مایوس نہ ہوتا، وہ غصے میں نہ آتا۔ غصے میں آ کے اس نے خودکشی کر لی، مایوس ہو کے اس نے خودکشی کر لی، کوئی چیز نہیں ملی اس نے خودکشی کر لی۔ کسی ایک بچے نے خودکشی اس لیے کر لی کہ باپ نے اس کو پیسے نہیں دیے، کسی نے خودکشی اس لیے کر لی کہ ماں نے اس کو ڈانٹ دیا، کسی نے اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کی اپنی مرضی کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کا باس اس پہ خوش نہیں ہے۔ وہ بھائی اللہ کو خوش کرنا تھا، اللہ کو خوش کرنا تھا۔ اللہ کو خوش کرتے تو اس خودکشی پہ تم کبھی بھی نہ آتے۔ تربیت ہے، جسم کی تربیت، پہلے ہمیں اس کے اوپر آنا پڑے گا کہ ہم نے گناہوں کا ضرر جو نقصان ہمیں ملا، تو یہ گناہوں میں ہے نا، مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے مایوس ہو جانا۔ اللہ سے کون مایوس ہونا؟ وہ تو پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، وہ تو بے جانوں میں جان پیدا کر دیتا ہے، وہ تو بے جان زمین سے اناج اگاتا ہے۔ اپنے تعلق کو تو مضبوط کرو اللہ سے، اپنے دل کو تو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، وہ معرفت تو حاصل کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے تمہیں پیدا کر کے اس طرح چھوڑ نہیں دیا، تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجے، اور آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک کیسا خوبصورت جو ہے وہ تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو پھر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ کئی لوگ گناہوں کی وجہ سے بھی خودکشی کرتے ہیں۔ تو ہم معاشرے میں ایسے انتظام پیدا کریں حکومت کی سطح پر کہ جو مایوس لوگ ہیں، جو ذہنی امراض کے لوگ ہیں، ان کا جہاں آپ میڈیکلی علاج کرتے ہیں وہاں پر ان کا روحانی علاج کا سسٹم قائم کیا جائے۔ ان ہاسپٹلز میں جہاں نفسیاتی لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کے علاج کے لیے وہاں پر اسلامی اسکالر جائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ان کی سیشن لیں، ان کی تربیت کریں۔ میں نے ایسے بھی خودکشی کے واقعات سنے کہ کئی مہینے اور سال جو ہے وہ ان کے پاس نفسیات کے ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج معالجہ کرتے رہے، آخر انہوں نے خودکشی کر لی۔ اور یہ عام بندہ نہیں، مزدور سے لے کے بڑے بڑے سینئر طبقہ کے لوگوں تک جو ہے نا، بڑے بڑے آفسر جو ہیں وہ بھی خودکشی کر جاتے ہیں۔ اور اس کا رجحان یورپ کے ملکوں میں زیادہ ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے۔ تو خودکشی کر کے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے حرام موت مر جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ جس طرح سے اس نے خودکشی کی وہی اس کے پاس اس کی زندگی آئے گی، اور اس طرح وہ بار بار مرے گا برزخ تک جو ہے، برزخ میں رہتے ہوئے۔ برزخ قبر میں کتنا بڑا اس نے عذاب جھیل لیا، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتا اور اللہ کی طرف جاتا، رخ اللہ کی طرف کرتا۔ یاد رکھو، مصیبت تکلیف کے اندر جو مداوا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، بھولے ہوئے ہم اللہ کو۔ یہ ٹیمپریری ہیں ساری چیزیں، یہ علاج ٹیمپریری ہیں، یہ سارے کے سارے جو سہارے دنیا کے یہ عارضی ہیں۔ تو پھر ہم اپنے اللہ کی طرف جائیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ تو پھر جب گناہ زیادہ بڑھتے ہیں، تو پھر اس طرح گناہ جب بڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اس طرح کے واقعات جو ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس میں خودکشی کر لیتا ہے۔